یہ ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب نے بہت شکریہ ایئر نیوز کے لیے اپنا وقت نکالنے کے لیے۔ مسعود صاحب، بھارت فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ہر الزام، اپنی ہر کی ہوئی دہشت گردی کا الزام وہ پاکستان پر ڈال دے، لیکن ہر بار بری طرح ناکام ہوتا ہے، منہ کی کھاتا ہے، اور ساری دنیا کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ بھارت ہی دہشت گرد واقعے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اور اب یہ جو سڈنی واقعہ بھی ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی اس کے بھی جو تانے بانے ہیں وہ بھارت سے ہی ملتے ہیں، جو دہشت گرد جو حملہ آور ہیں ان کا تعلق بھی بھارت سے ہی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، دیکھیں دینے دیں، اور دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اب یہ اسٹیبلش ہوا کہ یہ جو سڈنی میں جو کچھ ہوا انڈین کنیکشن نکلا ہے، اور پیچھے سے آپ دیکھیں گے راہ ہوگا داعش کے کنیکشن ہیں، اور وہ میں آپ کو ایکسپلین آگے کر سکتا ہوں۔ اور ابھی یہ دیکھیں کہ آسٹریلیا میں اس سے پہلے بھی یہ ہوا تھا 2021 میں 4 را آپریٹیو دے ور کوائٹلی ڈیپورٹڈ فرام آسٹریلیا، اور ان پہ اس وقت ان کے جو ABC جو چینل تھا اس نے رپورٹ کیا تھا، اینڈ دے ور ایکیوز کہ وہ مانیٹر کر رہے تھے انڈین ڈائسپورا کو۔ ایک دیٹ واز ون تھنگ، دوسرا وہ جو آسٹریلین پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کو بھی وہاں پہ وہ مانیٹر کر رہے تھے۔ دین دے ور آلسو مانیٹرنگ دی سینسٹیو ڈیفنس سے وہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی وہ بھی وہاں سے دیکھ رہے تھے۔ سو ایک تو پہلے یہ اس پہ آسٹریلیا والے ان پہ نظر رکھے ہوئے تھے، اور پھر یہ جو واقعہ ہوا اس میں داعش کا اس لیے کنیکشن آپ کو میں اسٹیبلش کر سکتا ہوں کہ جو سری لنکا میں جو بمبنگ ہوئی 2019 میں، اور اس میں آپ دس وار کوآرڈینیٹڈ اٹیکس تھے، ایسٹر کے دن ہوئے، اور چرچز پہ اور اس کے علاوہ ہوٹلس پہ حملے ہوئے، اباؤٹ 300 پلس لوگ، 250 کے قریب لوگ مارے گئے تھے، اور اس کو کلیم کیا تھا دی واز اے پارٹی نیم ایز نیشنل توحید جماعت، اور یہ ایک ایفلیٹ تھی داعش کی۔ اور بعد میں یہ اسٹیبلش کیا سری لنکن اتھارٹیز نے، ان ٹریننگ جو ہوئی، انڈوکٹرینیشن ہوئی، دیٹ واز ڈن ان تامل ناڈو، انڈیا میں ہوئی تھی، ساؤتھ میں۔ سو وہاں سے بھی ان کو یوز کیا گیا، انڈین را وہاں بھی انسٹرومنٹل تھی۔ اور اس کے علاوہ افغانستان میں اشرف غنی کے دور میں ون آف دی داعش کیمپ کو ریڈ کیا افغان سیکیورٹی فورسز نے، 3 انڈینس وومنس دے ور ریکورڈ وہاں سے۔ تو دے لیٹر پتہ چلا کہ وہ وہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹرز تھی را کی، وہاں پیمنٹس کرنے گئی تھی، اور بعد میں ان کے جو ایمبیسڈر وہاں پہ تھے، پرابلی آئی ایم جسٹ فارگیٹنگ ہز نیم، انہوں نے اس کو بیل آؤٹ وہاں سے کروایا۔ اور جب پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں، پاکستان کے اندر ان کے پراکسیز جو آپریٹ کرتے ہیں افغانستان سے وہ تو ایکٹیو ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہائر انہوں نے لوگ کیے اسیسنس، کشمیریز جو 22 پاکستان میں مارے گئے ہیں وہ انڈین را نے مروائے۔ سکھ جو پاکستان میں لاہور میں پرمجیت سنگھ پنجور کی اسیسنیشن ہوئی، را نے کروایا۔ ایک سکھ کچھ جو پشاور میں مارے گئے ہیں وہ را نے اسیسنیٹ کروائے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں جو APS کا جو آج کا دن ہے، دی ڈارکسٹ چیپٹر آف آور ہسٹری، اس پہ جب حملہ ہوا تو اس کا جو ماسٹر مائنڈ کا جو ہینڈلر تھا وہ تھا انگورا اپاچی، وہ جلال آباد بیٹھا ہوا تھا، اینڈ ہی واز ان کمیونیکیشن ود دی ہینڈلر، جو ایگزیکیوٹرز کے ساتھ وہ رابطے میں تھا۔ سملرلی سراج بھائی ثانی پہ جو حملہ ہوا مستونگ میں، 300 پلس لوگ شہید ہوئے، تو اس کا جو ہینڈلر تھا را کا وہ تھا گوبندا پٹنائک، وہ اسپن بلدک بیٹھا ہوا تھا، اینڈ ہی واز کنٹرولنگ آپریشن فرام دس۔ تو آپ پھر دیکھیں کلبھوشن بھی ہمارے پاس یہاں موجود ہے، اور اس کے علاوہ ریسنٹلی ایک میجر سندیپ کا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا، اور اس کے علاوہ اعجاز ملا کو بھی وہ انہوں نے لے کے گئے تھے۔ تو انڈیا دیکھیں کہ یہ، اور پھر ٹرانس نیشنل ریپریشن تو انڈیا دیکھیں جس طرح حدیب کا اسیسنیشن ہوئی اور پنو کا جو پلاٹ تھا وہ پکڑا گیا۔ سو انڈیا از یوزنگ ٹیررزم ایز اے اسٹیٹ پالیسی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر وہ یہ ہے کہ وہ ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے، دے آر obsessed with پاکستان، تو ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو ملائن کیا جائے، پاکستان کو جس طرح انہوں نے کوشش کی کہ وہ ملبہ پاکستان پہ ڈالا جائے۔ سو انڈیا دیکھیں کہ ابھی اس سے لٹرلی ایکسپوز ہو چکا ہے، اور میرا خیال میں اب جو ریسنٹ واقعہ ہوا اس کے بعد بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو تو ابھی ریئلائز کرنا چاہیے، اور ہمیں پرو ایکٹیولی بالکل ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے، ان کے نیریٹو کو۔ ایٹ دی سیم ٹائم یقیناً ہماری یونٹی ہونا چاہیے ہمارے رینکس میں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انڈیا ہمارے کچھ یوٹیوبرس کو بھی یوز کر رہا ہے، ولاگرس کو بھی یوز کر رہا ہے، جسٹ ٹو گیو دی امپریشن کہ یہ آرگینک ہے، اندر سے یہ ایکٹیویٹی اس سے
تو ان کی مدد سے بھی پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کرے. سو دیر از نو ڈاؤٹ کہ انڈیا جو ہے ٹیررزم نہ صرف خطے میں کروا رہا ہے لیکن اکراس دی گلوب ٹرانس نیشنل ریپریشن میں بھی انوالو. اور بریگیڈیئر صاحب، بھارت ریاستی دہشت گردی پہلے صرف خطے تک محدود تھی بھارت کی، جو کہ پراکسیز کے ذریعے کر رہا تھا. اب بھارت عالمی امن کا دشمن بنا ہوا ہے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ آپ دیکھیں کینیڈا، آپ دیکھیں کشمیر، گجرات، تمام تر واقعات جو ہیں وہ بھارت کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں. کہیں پر پراکسیز کے ذریعے کر رہا ہے، کہیں پہ کھلم کھلا کر رہا ہے. آسٹریلیا کا واقعہ جو سڈنی بیچ پر پیش آیا، بھارتی نژاد تھا وہ ٹیررسٹ، الزام پاکستان پر لگانے کی کوشش کی گئی، ناکام ہو گیا بھارت. کیوں بھارت عالمی امن کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی مخالفت جہاں بھی کہیں ہو، چاہے وہ سکھ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ مسلمان کرتے ہیں، ان کو ایلیمنیٹ کرواتے ہیں. اور جس طریقے سے یہ واقعات ہوئے تھے اور جو کینیڈا میں ہوا، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ پنو والا جو پلاٹ تھا جو وہ تو پکڑا گیا، لیکن ایک اور تھا اوتار سنگھ کھانڈا تھا، وہ مارا گیا تھا یونائٹڈ کنگڈم میں، اس کو وہ پوائزن کیا گیا تھا. تو پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اس دوران میں جب یہ 5 آئیز کنٹریز دے ور ایکٹیو، تو پھر اس کے بعد سے جو راک کا آپریشن تھا ویسٹ میں، تو دنیا بھر میں اس کو انہوں نے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا. اور بہت سارے جگہوں سے ان ممالک نے وہاں سے نہیں، ایون امریکہ میں بہت سارے لوکیشنز پہ ان کو کہا دے ور آسکڈ ٹو لیو دی کنٹری. تو سملرلی آسٹریلیا نے بھی بعد میں یہ کیا ہے. تو دیکھیں کہ ایک روک اسٹیٹ کی جو آپ سمجھ لیں کہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی پریزنس بھی ہے، اپنے اپوننٹس کو مارتے ہیں. اور دیکھیں کہ جو ہردیپ سنگھ نجر کی اسیسینیشن جو انہوں نے کروائی، انہوں نے ایک جو گینگ تھا بشنوئی گینگ کو یوز کیا، اور ان کا جو لیڈر ہے وہ تو گجرات جیل میں ہے، لیکن دیکھیں اس کو یوز کر کے، ان کے بندوں کو یوز کر کے انہوں نے ہردیپ سنگھ نجر کو اسیسینیٹ کروایا تھا. اور اسی طرح انڈیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، یہ سدھو موسا والا تھا، دیپ ساہی جو اس کا تھا پنجاب کا، بہت سارے اسیسینیشن انڈیا کے اندر بھی جنہوں نے کروائی ہے، ان طرح کے گینگز کو یوز کیا. سو دیکھیں کہ انڈیا ایک نصب ایک روک اسٹیٹ ہے. دے آر یوزنگ ٹیررزم ایز اے اسٹیٹ پالیسی. اپوزیشن اپنے اپوننٹس کو کہیں بھی وہ برداشت نہیں کرتے ہیں. اور پھر ان کے آج دیکھیں کہ جس طریقے سے ان کے ون آف دی چیف منسٹر جو نتیش کمار ہے، جس طریقے سے اس نے وہ آپ دیکھیں کہ ہی از ان بیکمنگ آف اے پولیٹیشین، جس طریقے سے انہوں نے ایک خاتون کے حجاب کے ساتھ جو کیا ہے. سو دیکھیں کہ ایک سنگ پریوار کی حکومت ہے، اور جس میں آپ سمجھ لیں کہ وہ وہاں پہ کوئی ان میں کٹسی یا کوئی چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہندتوا اور یا سیفرونائزیشن وہ پہ لگے ہوئے ہیں، اور جس میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سکھوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دلت کی کوئی حیثیت نہیں. بریگیڈیئر صاحب، بھارت تو معصوم بچوں تک کو نہیں چھوڑتا ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے. آج ہی کے دن کی بات لے لیں، آج 16 دسمبر ہے. 16 دسمبر 2014 کو اے پی ایس اٹیک ہوا تھا. اس میں 150 سے زائد بچے اور اساتذہ کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تھا. کئی ماؤں کی گودیں اچڑ گئی تھیں، اور اس میں بھی بھارتی ملوث پایا گیا تھا. جی ہاں، بالکل اسی طرح ہے. دیکھیں کہ یہ 6 اٹیکرز تھے اس میں جو حملے میں جو اے پی ایس میں گئے تھے پشاور میں، اور اس کا ماسٹر مائنڈ تو اس وقت جو تھا عمر نارے. تو سبسیکوینٹلی آل دوز ور کلڈ جو اس میں انوالو تھے. اور یہ عمر نارے جو اس میں انوالو جو ماسٹر مائنڈ تھا، وہ ایک ڈرون اٹیک میں مارا گیا تھا. جس طرح میں نے بتایا کہ اس اٹیک کو بھی انڈیا جلال آباد میں بیٹھ کے وہاں سے انگورا پاجی جو راک آپریٹر تھا وہ وہاں سے کنٹرول کر رہا تھا. تو دیکھیں یہ اپنے مقاصد کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں. ان کے سامنے کوئی انسانیت نہیں ہے، کوئی بچے نہیں ہیں، خواتین نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں مارکے حق تو دوران جو پاکستان میں حملے ہوئے تھے ملٹری ٹارگٹس پہ تو نہیں کیے تھے. اٹ واز اے سیویلینز، خواتین اور بچے انہوں نے شہید کیے تھے. جبکہ پاکستان کے جو جواب جب ہم نے ری پوسٹ لانچ کیا تو اٹ واز دی اونلی اگین ملٹری ٹارگٹ. سو دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین اس اینڈ دیم. اور وہ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، تو میرا خیال میں کہ انڈیا ایکسپوز ہو چکا ہے. اور جس طرح کہ میں سمجھتا ہوں کہ دے آر یوزنگ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اسٹیٹ ٹیررزم از اسٹیٹ پالیسی. دس از وٹ چانکیہ کوتلیہ تھا جو ان کے تھنک ٹینک تھا یا فلاسفر تھا، اسی کے پالیسیز کو یہ لے کے آگے چل رہے ہیں. اور میرا خیال میں ابھی دنیا کو سمجھنا چاہیے. اور ابھی دیکھیں کہ جو پنو کا اسیسینیشن پلاٹ تھا اس میں دیر واز ون وکاس یادیو جو را کا آپریٹر تھا. ابھی امریکہ نے وہ مانگا ہوا ہے کہ نکھل گپتا تو پکڑا گیا تھا جو چیک ریپبلک بھاگ گیا، لیکن وہاں سے پکڑ کے لے آئے ہیں. لیکن وکاس یادو ابھی تک انڈیا نے ہینڈ اوور نہیں کیا ہے، کیونکہ اس میں بھی را انوالو ہے، کیونکہ چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں.
بٹ ایٹ ٹائمز کچھ ممالک جو ہے نیشنل انٹرسٹ دیکھ کے چیزیں خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بلنٹ آدمی ہے، تو وہ میرا خیال میں ہوپ فلی کہ اس معاملے پہ بھی انڈیا ایکسپوز ہوتا جائے.